سکندر سلطان سے نہ میری واقفیت ہے نہ کوئی تعلق ہے. مجھے ایک آبجیکٹیو سوال ایک دم میرے ذہن میں ہے. ابھی یہ جو سکندر سلطان کے الیکشن کمیشن کے انڈر آپ ضمنی انتخاب جیتے، پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ، کے پی میں آپ کی گورنمنٹ، وہ تو خیر اس میں یہ نہیں تھے اس وقت، گلگت بلتستان کشمیر 16 کروڑ عوام عمران خان کی اس کے نیچے ہے. یہ 20 اتنی کروشل سیٹس تھیں، ایسے کہ جنرل الیکشن ہو رہا ہے. تو سکندر سلطان نے کوئی دھاندلی کرنی ہوتی اگر تو یہ آپ کو یہ ہروایا تھا. پورا زور لگایا ہے، ہر جگہ پورا زور لگایا ہے انہوں نے. آپ لاہور میں آپ تھے، آپ ملک اسد کے حلقے میں اٹھا کے دیکھیں، ہر بندہ جو ہی جوائن کرتا تھا پی ٹی آئی وہ اٹھا کے چلا جاتا تھا، وہ اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے. ای سی پی کی بات کر رہا ہوں نہیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا، ساری جگہ کے اوپر مظفر گڑھ ہر جگہ انہوں نے کیا. ان کو یہاں پہ اس لیے یہ کامیاب نہیں ہوئے، یہاں پہ پولنگ ہی 60% ہو گئی ہے. 60% پولنگ کے اوپر دھاندلی کیسے ہوتی ہے؟ کتنے پہ ہوتی ہے دھاندلی؟ ہوتی ہے لو ٹرن آؤٹس کے اوپر، جہاں پہ آپ رزلٹ بدل سکیں، جہاں پہ ایجنٹس نہیں ہوتے، جہاں پہ ملا کے نہیں ہوتے. پھر انہوں نے دیکھیں ابھی آ کے جو عمران خان کا یہ جو فنڈنگ کیس کیا ہے، اس سے بڑی دھاندلی کیا ہو سکتی ہے جو الیکشن کمیشن نے کی ہے؟ یعنی آپ 8 سال بعد فیصلہ دیا اور کیا کرتے ہو؟ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نون کا فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ ان کا بھی ہونا چاہیے، آئی ایگری ود یو. بس یہی، اور میرے خیال سے اگر ان کا ہوا تو کچھ پتہ نہیں، ان میں سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلے. نہیں، ان میں سے تو ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اچھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان جب تک نیا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ آپ پنجاب اور کے پی ہم اسمبلیاں کیسے توڑ سکتے؟ تو فواد بھائی سمپل سی بات ہے، وہ تو نیا بنتا نظر نہیں آ رہا، آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. نظر نہیں آ رہا تو پھر صرف. لیکن میں آپ کو ایک بھائی جیسے کہ حالانکہ آپ کو تو خود بڑا مائنڈ ہے آپ کا ان چیزوں میں، اگر آپ پنجاب اور اس کی توڑ دیں تو آپ کہہ رہے ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا، ضمنی انتخاب بھی آپ نے جیتا، تو ای سی پی وہاں کیا کر سکے گا جب پنجاب کے اندر آپ اسمبلی توڑ دیں گے اور آپ کا ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا؟ کے پی میں تو مجھے لگتا ہے لینڈ سلائڈنگ وکٹری ہو جائے گی. تو پرابلم کیا ہے؟ کیوں حکومت بچا رہے ہیں؟ دونوں جگہ لینڈ سلائڈ ہوگی، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ ہم اسلام آباد کی حکومت جو ہے وہ اب ہم نے مین تو وہ لینی ہے نا. تو اس کو لینے کے لیے آپ کو اگر آپ یہ کر دیں گے جنرل الیکشن کال ہو جائے گا. نہیں، لیٹ سے نہ کال، اس میں ان کا نقصان ہے، بیک نقصان آپ کو پتہ ہے. میں آڈینس کے لیے بتا رہا ہوں کہ پنجاب اور کے پی کے اندر اگر آپ کی گورنمنٹ آ جائے، آزاد وہاں پہ وہ بن جائے گا سارا کچھ، تو پھر تو یہ بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. مطلب کریں گے کیا؟ یہ نہیں، بات بالکل آپ کی صحیح ہے. اور اس کے بعد جب جنرل الیکشن نیکسٹ ایئر آئے گا اور اس میں آپ کی گورنمنٹ قائم ہوں گی صوبائی حکومت. یہ بات صحیح ہے آپ کی، ایسے ہی ہے. لیکن اس سے پہلے تو نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن پنجاب کے پی میں ہوگا وہ آپ کی حکومتوں کے انڈر ہو رہا ہوگا. نا اس وقت ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک فریم ورک کا حصہ ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو چاہیے یہ کہ وہ ارلی الیکشنز کی حامی بھریں، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے ایک فریم ورک طے کریں کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں، الیکشن کس طرح سے کرانا چاہتے ہیں، کیسے ہونا چاہیے، کیسے. وہ تو کہہ رہے ہیں اگست 2023 سے پہلے نہیں ہوگا. دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگست تک نہیں وہ چل سکتا نا کام. پاکستان جس طرح چل رہا ہے اس طرح چل ہی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں ڈالر کی فلکچویشن دیکھیں، 240 سے وہ نیچے آیا، کل سے لیکن 25-30 نیچے بھی تو گیا ہے نا. نیچے گیا نا، 211 سے پھر 232 پہ چلا گیا. پیسے آ رہے ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل کے، آپ کا جو رہ گیا تھا 1 ارب وہ باقی کے 2 ارب وہ آ رہے ہیں. لیکن کامران صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب اتنی فلکچویشن ہو جائے نا اکانومی میں، وہ اکانومی سسٹینیبل نہیں ہوتی. اور یہ تو ہے جو پرابلم ہے وہ یہ مطلب میں نے آپ کی اکانومی کے خلاف اور بزدار صاحب کے خلاف بے تحاشا شوز کیے، لیکن جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان کا دور اکانومی کے لحاظ سے وہ تو پتہ نہیں الف لیلوی دور تھا، مطلب فینٹاسٹک دور تھا. دیکھا نا پرابلم کیا ہے، سب سے بڑی پرابلم تو مڈل کلاس کی ہے.